نحمده ونصلي على رسوله الكريم. نماز اللہ تعالی کی طرف سے بندوں کے ذمے امانت ہے جسے بر وقت ادا کرنا ضروری ہے، جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بلا شبہ نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں میں فرض ہے۔ امین آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ جب اس سے امانت کا مطالبہ کیا جائے تو اسے فوراً ادا کر دے، الا یہ کہ کوئی شرعی عذر ہو۔ نماز کی امانت بر وقت ادا کرنے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم کر کے نماز بر وقت ادا کرنے کا حکم، دشمن سے برسر پیکار ہو تب بھی جس طرح ممکن ہو نماز ادا کرنے کا حکم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اول وقت میں ادا کرنا افضل ترین عمل قرار دیا۔ آپ نے افضل عمل کے متعلق دریافت کرنے والے سے فرمایا الصلاۃ فی اول وقتہا، نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرو۔ نماز کو بر وقت ادا کرنے کی اہمیت ہی کے پیش نظر جبریل علیہ السلام نے معراج نبی کے بعد 2 دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی طور پر نماز پڑھ کر بتائی، اور ہر نماز کے اول اور آخر وقت کی تحدید و تعین فرمائی۔ مذکورہ حدیث میں اسی بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ پہلے دن جبریل علیہ السلام ظہر کے وقت تشریف لائے اور سورج ڈھلتے ہی ظہر کی نماز پڑھائی۔ دوسرے روز تشریف لائے تو ظہر کی نماز اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو چکا تھا، لیکن ابھی عصر کا وقت نہیں ہوا تھا، جیسا کہ صحیح مسلم میں صراحت ہے کہ ظہر کا وقت اس وقت تک رہتا ہے جب تک عصر کا وقت نہ ہو۔ ظہر کے وقت ابتدا میں تو اجماع ہے کہ وہ سورج ڈھلتے ہی شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس کے آخری وقت کے بارے میں اختلاف۔ جمہور اہل علم بیان کرتے ہیں جب ہر چیز کا سایہ اصلی نکالنے کے بعد اس کے برابر ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور کچھ بڑھ جائے تو عصر کا وقت ہوتا ہے۔ جب ہر چیز کا سایہ اصلی سایہ نکالنے کے بعد اس کے برابر ہو جائے تو اس کے فوراً بعد عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جیسا کہ جبریل علیہ السلام نے پہلے دن آ کر نماز پڑھائی۔ عصر کو بھی اول وقت میں ادا کرنا افضل ہے اور اس وقت تک پڑھنا بلا کراہت جائز ہے جب تک کسی چیز کا سایہ اس سے دگنا نہ ہو جائے۔ دوسری حدیث میں اسے سورج زرد ہونے سے تعبیر کیا گیا کہ عصر کا آخری جائز وقت سورج زرد ہونے تک ہے۔ سورج زرد ہونے یا 2 مثل سایہ ہونے کے بعد عصر کی نماز اشد مجبوری کے بغیر تاخیر سے ادا کرنا ناجائز ہے، کیونکہ اسے منافق کی نماز کہا گیا ہے۔ عذر کی بنا پر بشرطے کہ حقیقی عذر ہو، سورج غروب ہونے تک نماز عصر ادا کی جا سکتی ہے، اور عذر کی صورت میں اگر 1 رکعت بھی سورج غروب ہونے سے پہلے پڑھ لی جائے اور باقی مغرب کے وقت میں ادا کی جائے تب بھی نماز ہو جائے گی۔ اور لیکن یہ بات یاد رہے کہ دکان پر گاہکوں کی بھیڑ اور گپ شپ شرعی عذر نہیں۔
نماز مغرب کا وقت سورج غروب ہونے کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے، جیسے کہ جبریل علیہ السلام نے آ کر امامت کروائی، اور یہی وقت روزہ افطار کرنے کا ہے۔ اس لیے احتیاط کے نام پر اذان مغرب اور روزہ افطار کرنے میں تاخیر کرنا، جیسا کہ ہمارے بعض لوگ کرتے ہیں، خلاف سنت ہے۔ نماز کی ابتدا کا یہ وقت متفق علیہ ہے، اور مغرب کو غروب آفتاب کے بعد جلدی پڑھنے پر تمام ائمہ کا اتفاق ہے۔ اس حدیث میں مغرب کے آخری وقت کا ذکر نہیں، تاہم آگے حدیث آئے گی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ، اور اس کا آخری وقت شفق یعنی سرخی غائب ہونے تک ہے۔ سرخی جو غروب آفتاب کے بعد افق آسمان کے کنارے پر نمایاں ہوتی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی یہی بیان کرتے ہیں۔ عشاء کی نماز کا وقت سرخی غائب ہونے سے شروع ہو جاتا ہے۔ فجر کی نماز کا وقت بالاتفاق طلوع فجر سے شروع ہو کر سورج طلوع ہونے تک رہتا ہے، البتہ طلوع فجر کے فوراً بعد اندھیرے ہی میں نماز فجر پڑھنی افضل ہے، یا اچھی طرح روشنی کے بعد پڑھنی افضل۔ اس میں اختلاف بھی ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ اندھیرے میں نماز شروع کی جائے گی اور قرات طویل کر کے قدر روشنی تک نماز مکمل ہو۔ پہلے انبیاء کی نمازوں کے اوقات میں بھی کشادگی اور وسعت رکھی گئی تھی، اس کے یہ معنی نہیں کہ ان پر بھی 5 نمازیں فرض تھی اور ان کے اوقات بھی یہی تھے۔ ان مقررہ اوقات کے اندر ہی نماز پڑھنا جائز۔ جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل نے میری امامت کر آئی، اور پھر انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث کی طرح پوری حدیث بیان فرمائی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔